الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر درس رمضان میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور آج انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ چند مسائل اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی طہارت اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو دو چیزوں کو اللہ نے یہاں خاص طور پر ذکر فرمایا کہ توبہ اللہ کو پسند ہے اور طہارت اللہ کو پسند ہے۔ توبہ ایسا عمل ہے کہ جب مسلمان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر حقوق العباد اس نے ادا نہیں کیے ہیں تو وہ اس کو ادا کرتا ہے، یا بندوں سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ سے انسان کا دل وہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو دل میں سیاہی ہوتی ہے وہ سیاہی دھل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی سیئات کو حسنات سے یعنی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو گناہ جو اس نے کیے اس سے دل سیاہ ہوتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس دل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طہارت اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ طہارت سے انسان کا بدن صاف ہوتا ہے۔ تو ظاہری بدن طہارت سے صاف ہوتا ہے، اور اندر کا جو دل ہے وہ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دو عمل بہت پسند ہے، ایک توبہ اور ایک طہارت۔ اور طہارت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں تعلیم دی ہے، اس امت کو تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ہمارے کپڑے بھی صاف ہو، بدن بھی صاف ہو، منہ کے اندر بھی بدبو نہ ہو۔ اب جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنی ہے
وہ حدیث یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور خالی معدے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بدبو کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو اس کے منہ میں خالی معدہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مشک ایک بہترین خوشبو ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ بدبو جو انسان کے منہ میں روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے یا مسواک نہیں کرنا چاہیے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بو کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے روزے دار کو چاہیے وہ روزے میں مسواک نہ کرے تاکہ اس کی یہ بو، یہ بدبو ختم نہ ہو جائے۔ اس بدبو کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ جو روزے دار کے منہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک نہ کرے، اور خاص طور پر فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد پھر مسواک نہ کرے، اس لیے کہ زوال کے بعد یہ جو آدھا دن تقریباً گزر جاتا ہے، پھر معدے جب خالی ہوتا ہے تو اس وقت یہ بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، جبکہ دیگر ائمہ، جمہور علماء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی اور بغیر روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ اور ان کے یہاں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک فرما رہے تھے، اور میں نے اتنی مرتبہ آپ کو دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، یعنی آپ بہت زیادہ مسواک روزے کی حالت میں استعمال فرماتے تھے، اور میں نے آپ کو یہ کثرت سے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، جیسے بغیر روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ اللہ کے یہاں پاکیزہ ہے، تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بو کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بو کی، اس بدبو کی فضیلت بیان کی ہے، روزے دار کو ترغیب دی ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزے کی حالت میں جو منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس بدبو سے پریشان نہ ہو، تو اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اور روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اللہ کے یہاں اتنا فضیلت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ ہے کہ یہ مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بدبو کو مارا نہیں جا سکتا ہے، یہ منع نہیں آئی ہے احادیث میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسواک کے ذریعے منہ کی بدبو مارنا منع ہو تو منہ کی بدبو تو کلی کرنے سے بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وضو میں اگر مسلمان کلی کرتا ہے، مسواک نہ بھی کرے تو کلی کرنے سے بھی تو وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی وضو میں کلی کرنا منع نہیں ہے، رمضان میں بھی آپ روزے کی حالت میں بھی کلی کرتے ہیں، روزے کے بغیر بھی کلی کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کلی کرنے سے بھی تو یہ بدبو ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی روزے میں وضو کرتے وقت کلی کی جاتی ہے، لہذا مسواک بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بدبو ضروری تو نہیں زوال کے بعد پیدا ہو، زوال سے پہلے بھی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا زوال سے پہلے اگر پیدا ہو جائے تو اس وقت بھی تو مسواک کرنے سے وہ
بو ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بدبو کو مارنے سے منع نہیں آیا ہے، اس بدبو کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ بدبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر آگے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو اللہ کے یہاں اس بدبو کی جو فضیلت ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں، حضرات علماء فرماتے ہیں، ایک مطلب یہ بیان فرماتے ہیں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے یہاں روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ روزے دار آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ اس کے منہ سے مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا. جیسے ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے تو اس زخمی شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن سے خون جاری ہوگا. اور فرمایا اللون لون الدم والریح ریح المسک، اس کا خون جو اس کے بدن سے جاری ہوگا اس کی رنگت تو خون والی رنگت ہوگی، لیکن اس کی خوشبو خون والی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی خوشبو، اس کے اندر جو خوشبو ہوگی وہ ایسی خوشبو ہوگی جیسے مشک سے خوشبو آتی ہے. تو اللہ اس کے زخم کے اندر جو خون ہے اس خون کو اللہ اس کی بو کو مشک کی خوشبو سے بدل دے گا. اسی طرح یہاں فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بو ہے قیامت کے دن اللہ اسے مشک سے بدل دیں گے. اور ایک معنی محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتوں کو انسانوں کے منہ کی بدبو پسند نہیں ہے، ان کو بدبو سے اذیت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے مسجد جاؤ تو کچی پیاز کھا کر مت جاؤ، لہسن کھا کر مت جاؤ، اس لیے کہ اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن خاص طور پر یہاں جو فرمایا روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. تو اس کا مطلب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس روزے دار کے منہ کے اندر جو بدبو ہے اس سے اذیت نہیں ہوتی، اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ اس سے بھی فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے. لہٰذا اس کی ایک خاص فضیلت بیان کی، یہ عام بدبو مت سمجھا کرو اسے. بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، اور جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس بدبو کو مارنا منع نہیں ہے، البتہ اس بدبو کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے. البتہ ایک بات درمیان میں یہ بھی سمجھ لیجئے، جن لوگوں کے مسوڑے کمزور ہیں تو وہ لوگ رمضان میں پھر احتیاطاً مسواک نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ مسوڑے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ مسواک کریں گے تو ان کے منہ سے پھر خون پیدا ہوگا، مسوڑوں سے خون جاری ہوگا اور وہ خون اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط کی وجہ سے پھر وہ مسواک نہ کریں. اسی طرح مسواک کی چونکہ بات شروع کی ہے ہم نے، تو مسواک کی فضیلت بھی بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، تاکہ ہمیں مسواک کے بارے میں معلوم ہو کہ مسواک کتنی بڑی سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اگر میری امت کے لیے یہ بات دشوار نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ میں ہر وضو کے وقت، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور مسواک کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کی فضیلت یہ ہے، مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے.
ومرضات للرب، اور رب کی رضا حاصل ہوتی ہے مسواک کرنے سے، یعنی اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور انسان کا منہ بھی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کی فضیلت اور فوائد کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں، 70 بینیفٹس، 70 فائدے ہیں مسواک کے، اور اس میں ایک فائدہ یہ بیان فرمایا، یعنی 70 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، ایک فضیلت ہی کتنی بڑی ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے جائے اور اس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ شہادت ہو، کلمہ طیبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت مسواک کرنے کی۔ ایک اور حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز مسواک کے بعد پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ یعنی مسواک کر کے نماز پڑھنے پر 70 گنا زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسواک ہے بھی بہت سستی، کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اور ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے، غریب بھی امیر بھی۔ اس سے ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے اور اس سے ہمارا اخروی فائدہ بھی ہے، اس سے ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اسے ہماری نماز 70 گنا زیادہ اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ تو مسواک کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک ہم مسلمان اپنے پاس رکھیں، اور خاص طور پر جو مسواک کی لکڑی ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ جو برش وغیرہ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، اس کے کرنے سے آپ کے دانت تو صاف ہو جائیں گے، لیکن جو مسواک کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اب تو بڑے بڑے سائنسدان یہ بات مان چکے ہیں، جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب 1400 سال بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ مسواک کی لکڑی میں جو فائدہ ہے وہ برش میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو لبرلز قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں مسواک کرو، جو لکڑی ہے اس سے تو آپ کا منہ صاف ہو سکتا ہے، اور برش جو اتنا قیمتی ہے، یہاں مسواک ملتی ہے 1 پاؤنڈ کے 2 مسواک مل جاتے ہیں۔ برش آپ لینے جائیں تو اچھا برش کم از کم 4-5 پاؤنڈ کا بہترین برش ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اتنا قیمتی برش لیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں وہ ثواب نہیں ملتا اور مسواک کی لکڑی سے ثواب مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو، جو مسواک کی لکڑی ہے، اس کو پسند فرمایا ہے، اور اب تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ لکڑی استعمال کرو، یہ جو مسواک والی لکڑی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر سائنسدانوں کی سائنس کی نیت اور اس کی وجہ سے آپ نے لکڑی استعمال کی، ثواب واب کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس نیت سے، سائنس کچھ بھی کہے لیکن میرے رسول کی سنت ہے، اس سنت کو سمجھ کر آپ اس لکڑی کو استعمال کر رہے، تب آپ کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ اس لکڑی میں بڑا فائدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین، بعض روایات میں آتا ہے مسواک ان کے یہاں اتنی اہم چیز ہوتی تھی کہ بعض صحابہ مسواک اپنے کان میں یہاں رکھا کرتے تھے، جیسے کاتب رائٹر جو ہوتے ہیں، لکھنے والے پین یہاں پہ رکھتے ہیں، تو صحابہ یہاں پر مسواک رکھا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا وصال کا وقت آیا، آپ کی وفات کا وقت آیا، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر آپ کا سر تھا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہے وہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے مسواک کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لیا اور منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمایا۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے،
ان کے سینے پر آپ کا سر تھا، آپ دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہوئی، اور آخری چیز جو آپ کے حلق میں گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب تھا، وہ تھوک تھا. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور آخری عمل آپ نے مسواک کیا ہے. اس لیے مسواک کے بڑے فوائد ہیں. مسواک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسواک کریں، گھروں میں ہم برش بھی کریں، برش کرنا منع نہیں ہے، لیکن کم از کم برش کے ساتھ ایک مسواک بھی ہم اپنے گھر میں رکھ لیں، اور مسواک بھی ہمیں کرنی چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے. پھر مسواک نرم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے مسوڑوں کو، دانتوں کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مسواک کی لکڑی کیسی ہونی چاہیے، اس کی حد کیسی ہونی چاہیے. تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ مسواک جو ہے وہ ایک بالش تک ہونی چاہیے. اچھا، میں آگے جانے سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں، بعض لوگ ہر چیز میں الجھ پڑتے ہیں. اگر فقہاء اکرام کوئی خیرخواہی کی بات بتاتے ہیں وہ فوراً آگے سے الجھ پڑتے ہیں کہ جی کون سی حدیث میں آیا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی کو کوئی مسئلہ بتائیں وہ فوراً آگے سے کہتا ہے جی کون سی حدیث میں آیا ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو احادیث میں نہیں ہوتی، لیکن فقہاء اکرام وہ بتاتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے بہت سی چیزیں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس انسان کو جو باتیں پتہ ہوتی ہے، تجربہ کار انسان کو جو باتوں کا علم ہوتا ہے غیر تجربہ کار کو نہیں ہوتا. تو یہ ساری فائدے کی باتیں ہیں، تو وہ ہمارے فائدے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو راحت حاصل ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں مسواک ایک بالشت ہو، بہت زیادہ موٹی نہ ہو، اور کم از کم یہ اور درمیانی ہو، یا ایک انگلی کے برابر پتلی ہو. اب آپ کہیں گے جی کون سی حدیث میں آیا اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے، میں تو موٹی کروں گا. آپ ثابت کریں کہاں سے حدیث میں آیا پتلی ہونی چاہیے. بابا یہ حدیث کا اور ثابت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہاء اکرام آپ کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں کہ موٹی مسواک کرو گے تو آپ کے مسوڑے خراب ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن مسوڑوں سے خون بہ رہا ہوگا. اس لیے فرمایا بھائی بہت زیادہ موٹی مسواک بھی مت کرو، اور پتلی سی مسواک لے لو، نرم مسواک ہو، اس کا برش نرم بناؤ تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اور دوسری بات یہ اس کا برش نرم بنایا جائے، اور مسواک جو ہے وہ سیدھی مسواک ہو، سیدھی مسواک ہو، اس کو پکڑنے میں آسانی ہوگی، اس کو کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس لیے یہ ساری خیرخواہی کی باتیں ہیں. پھر مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں اوپر ہو، یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا یہ نیچے ہو، اور یہ انگوٹھا یہاں پر ہو. اس طرح پکڑ لیں اس کو، اور پھر اس کو مسواک کرے. مسواک کرنے کے لیے دائیں طرف پہلے مسواک کرے، اس کے بعد سامنے کی طرف کرے، پھر بائیں طرف مسواک کرے، اور پھر اندر مسواک کرے. بعض حضرات نے یہ بھی طریقہ لکھا ہے دائیں طرف اوپر والے حصے میں کرے، اور پھر جو ہے بائیں طرف اوپر والے میں کرے، پھر دائیں طرف نیچے والے میں کرے، پھر بائیں طرف نیچے والے میں کرے. بنیادی بات یہ ہے کہ فقہاء اکرام کے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ مسواک دائیں طرف سے کرنا چاہیے یا مسواک بائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ منہ کے اندر دائیں طرف پہلے ہونا چاہیے، بائیں طرف بعد میں ہونا چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے یا بائیں ہاتھ سے. تو اکثر علماء کا، جمہور علماء کا، فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اسے دائیں ہاتھ سے کرے. البتہ بعض علماء، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ نے اس کو اختیار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسواک بائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، اور وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے آپ جو ہے وہ
منہ کی بدبو کو دور کر رہے ہیں، تو یہ گویا گندگی اور بدبو دور ہو رہی ہے، تو اس قسم کی چیزوں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ ان کی ایک رائے ہے، لیکن جمہور علماء سب کی رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے مسواک کرنا چاہیے۔ پہلے دائیں طرف کریں، اس کے بعد پھر بائیں طرف کریں۔ مسواک کو چوڑائی میں کرنا چاہیے، اس طرح مسواک کرنا چاہیے، اور زبان کے اندر مسواک لمبائی میں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسواک فرماتے تھے، اور زبان میں بھی کہ آپ کے حلق سے بعض مرتبہ او کی آواز آتی تھی، اور احادیث میں وہ الفاظ موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں اتنا مبالغہ کرو، دانتوں میں، باہر کی طرف، اندر کی طرف، زبان میں، تاکہ جو انسان کے اندر جو حلق میں بلغم وغیرہ ہے وہ بھی صفا ہو جائے، اور اس مبالغے سے اس کا منہ بھی صاف ہوگا، اس کا حلق بھی صاف ہوگا، اس کی آواز میں بھی نکھار پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسواک دانتوں میں بھی کرتے تھے اور زبان میں بھی کرتے تھے۔ البتہ مسواک کرتے وقت احتیاط کرنا چاہیے کہ مسواک، فقہاء نے لکھا ہے لمبائی میں مسواک نہ کرے۔ لمبائی میں مسواک کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ مسوڑے خراب ہو جائیں گے، اس لیے چوڑائی میں مسواک کریں۔ مسواک نرم ہونی چاہیے، اور مسواک جو ہے وہ کرنے کے بعد پھر اس کو چوسنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کو صاف کر کے رکھ لیں۔ تو یہ مسواک کے حوالے سے بھی چند باتیں میں نے عرض کر دی ہے۔ بہرحال مسواک بہت ہی سستی ایک چیز ہے جو ہر انسان آرام سے حاصل کر سکتا ہے۔ مسجدوں کے باہر مسواک آرام سے مل جاتی ہے، اور مسواک ہر شخص خرید سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں مسواک رکھنی چاہیے نماز میں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے؟ امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کے یہاں وضو کی بھی سنت ہے اور نماز کی بھی سنت ہے۔ احناف کے یہاں عام جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں، وضو کی۔ لیکن احناف کے یہاں بھی ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ وضو کی بھی سنت ہے اور نماز کی بھی سنت ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر وضو کے بعد نماز میں زیادہ وقفہ نہ ہو تو پھر وضو والی سنت بھی پوری ہو گئی، وضو میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسواک نماز میں بھی۔ یعنی وضو اگر آپ نے کیا اور اس میں آپ نے مسواک کیا ہے، اور اس کے بعد وضو اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہے، تو پھر نماز سے پہلے مسواک کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر درمیان میں وقفہ ہے تو پھر نماز سے پہلے مسواک کر لینی چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی نے وضو کیا ہے اور پھر فوراً نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسواک کافی ہے، دوبارہ مسواک کی ضرورت نہیں۔ وضو کیا ہے اور نماز میں کافی وقفہ ہے تو پھر وہ مسواک کر سکتا ہے۔ مسواک قرآن سے پہلے، مسواک گھر میں داخل ہوتے وقت، مسواک صبح بیدار ہوتے وقت، اور مسواک کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم جب ہمارے مسلمان لوگ سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں، تو میں نے یہ تفصیل بیان کر دی، فقہاء کے یہاں یہ تفصیل ہے۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ مسواک کے عادی نہیں ہوتے ہیں تو، اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ موٹی مسواکیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی نماز سے پہلے اگر شروع کر دیں گے تو مسوڑوں کے اندر خون بہنے کا خطرہ ہوگا۔ ایسے شخص کو احتیاط کرنا چاہیے۔ نرم مسواک ہو، آپ کو تکلیف بھی نہ ہو تو وضو میں بھی مسواک کیجئے، نماز سے پہلے بھی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں احادیث میں منقول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 4 بجے برطانیہ UK کے وقت کے مطابق اور 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہو اس بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔